السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں اس توفیق پر کہ آپ مومنین کرام کی زیارت نصیب ہوئی اور سلسلہ مجالس اعضاء جو اس اعضاء خانے میں برپا ہیں، اس گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ عزیزان کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ شریفہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان نورانی، سورہ مبارکہ توبہ سے آیہ 33 کو بعنوان سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث فرمایا دین حق کے ساتھ و ہدایت کے منشور کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اس دین الہی کو ہر دوسرے دین پر و تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کے لیے یہ ناگوار ہے دین الہی کا غلبہ و منشور الہی کا غلبہ تمام ادیان کے اوپر و تمام انسانوں کے اوپر، مشرکین کے لیے ناگوار ہے۔ یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں چند دفعہ تکرار ہوئی ہے، جن میں سے ایک سورہ مبارکہ توبہ ہے، اور انتہائی اہم موضوع و پہلو دین کا یہ آیات بیان کر رہی ہیں، جن کی طرف اہل دین و متدینین کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ بہت ساری آیات اصل دین بیان کر رہی ہیں، دین کی حقیقت، دین کے اصول، دین کی بنیادیں، دین کی تعلیمات، دینداروں کے آداب اور دینداری کی روش۔ لیکن یہ آیہ کریمہ جو 3 دفعہ قرآن مجید میں تکرار ہوئی ہے، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ مبارکہ صف میں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مضمون 3 دفعہ مختلف مناسبتوں سے نازل کیا کہ اصل دین سے ہٹ کر، حقیقت دین سے ہٹ کر دین کی ایک خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور دینداروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس دین کو غلبہ ملنا ہے، دین غالب ہے، دین مغلوب نہیں ہے، دین اسلام دین غالب ہے۔
دوسرے لفظوں میں جس طرح دین کے اندر بہت ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، دین کے مختلف شعبے ہیں، معرفت دین ایک شعبہ ہے، اعمال و وظائف و ذمہ داریاں یہ دین کا ایک الگ شعبہ ہے، نتائج دین ایک الگ شعبہ ہے، نظام دین ایک الگ شعبہ ہے، احکام دین ایک جداگانہ شعبہ ہے دین کا۔ لیکن وہ جو اندرونی مواد ہے دین کا، اس سارے مواد کی ایک خصوصیت ان آیات میں ذکر ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دین جو مجموعہ ہے معارف و اعمال و نظام و احکام کا اور حقائق کا، یہ اس وقت اپنے مقصد تک پہنچتا ہے جب اس کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ اگر غلبہ نہ ملے دین کو، دین اپنے مقام تک نہیں پہنچا، تعلیمات دین نے اپنا اثر ظاہر نہیں کیا، اور متدینین نے، دینداروں نے اور علماء دین نے اور دین کے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری درست طریقے سے نبھائی نہیں ہے۔ موضوع ہمارا انہی آیات کی مناسبت سے غلبہ دین ہے، دین اسلام دین غالب ہے، اور جب تک پوری دنیا پر یہ دین غالب نہیں آ جاتا، مقصد دین حاصل نہیں ہوا، مغلوب نہیں ہے یہ دین، مقہور نہیں ہے، منفعل نہیں ہے، پائمال دین خدا نے نہیں بنایا، غلبے کے لیے دین بنایا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض و وظائف بیان فرمائے ہیں خداوند تبارک و تعالی نے، ایک دین کو دریافت کرنا خدا کی جانب سے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اس دین کی تبلیغ کرنا، تیسرا مرحلہ اس دین کو غلبہ عطا کرنا، یا ایک مرحلہ جو بیچ میں شاید اور بھی قابل ذکر ہے، وہ دین کا نفاذ ہے۔ پہلا مرحلہ دین کو دریافت کرنا، اللہ سے لینا، دوسرا مرحلہ اس دین کو تبلیغ کرنا، تیسرا مرحلہ اس دین کا نافذ کرنا، اور چوتھا مرحلہ دین کو غلبہ عطا کرنا۔ دین غالب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ ذات جس نے رسول کو دین دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، تاکہ یہ رسول دین کو غلبہ عطا کرے۔ کہ البتہ آگے چل کر ہم وہ لطافتیں جو اس آیت کے اندر، ان آیات میں ہیں، ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ لیظہرہ کا معنی جو علماء نے، مفسرین نے کیا چند طرح سے، لیکن سر دست یہی معنی ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو دین دے کر بھیجا انسانوں کی طرف، تاکہ اس دین کو غلبہ عطا کرے رسول اللہ، اور دین غالب بنا دیں اس کو۔ یہ فرائض رسالت میں سے ہے، اور رسول اللہ نے جو دین تبلیغ کرنا ہے، اس تبلیغ دین میں بھی ایک اہم ہدف اس دین کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ اگر ہم دین شناسی کے مرحلے میں غور کریں، فکر کریں، دین کی پہچان، دین کی معرفت، ایک پہلو جو دین کی شناخت کا ضروری ہے وہ دین کا مزاج ہے۔ بارہا گفتگو میں، مجالس کے اندر بھی اور دوسری گفتگو میں بھی عرض ہوا ہے آپ مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص ان جوانان کی خدمت میں، کہ دین کی شناخت اور پہچان ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دین وہ معرفت نہیں ہے جس میں
انسان اکتفا کر لے کسی دوسرے کی پہچان و دوسرے کی معرفت پر، میں اکتفا کر لوں اور میری ضرورت اس کی معرفت سے پوری ہوتی ہو۔ بہت سارے شعبے ہماری زندگیوں میں ایسے ہیں کہ اگر کوئی اور معرفت حاصل کر لے میری بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بیماریوں کے بارے میں کوئی پڑھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، پوری سوسائٹی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ سب کو فردن فردن طبیب بننا ضروری نہیں ہے۔ سب مریضوں کی مشکل ایک ڈاکٹر سے حل ہو جاتی ہے، ایک سرجن تمام بیماروں کے لیے کافی ہے، اکتفا کر سکتے ہیں آپ۔ ایک انجینئر کافی ہے تمام لوگوں کی تعمیراتی یا دیگر مشکلات حل کرنے کے لیے۔ اسی طرح بہت سارے اور علمی و صنعتی اور عملی شعبے ہیں جہاں پر ایک فرد یا چند افراد، ایک گروہ کافی ہے کہ وہ اگر اس شعبے میں مہارت حاصل کر لے، معرفت حاصل کر لے، کوئی درجہ حاصل کر لے، اجتہاد تک پہنچ جائے، باقی سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ دین وہ شعبہ نہیں ہے، دین وہ موضوع نہیں ہے کہ جس میں دین کی شناخت ایک انسان حاصل کر لے اور وہ سب کی ضرورت پوری کر دے، ایسے نہیں ہے۔ البتہ اجتہادی شناخت دین کی ایسی ہی ہے۔ اجتہادی شناخت وہ ایسا ہی ہے، وہ ایک شخص اگر مجتہد بن جائے باقی تمام مقلدین کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ لیکن دین کے اس شعبے کی شناخت جس کا تعلق مجھ سے ہے میرے لیے ضروری ہے، چاہے میں تقلیداً یہ دین کی معرفت حاصل کروں، تعلیم حاصل کر کے حاصل کروں، یا اجتہاداً حاصل کروں۔ یہ عرض کیا ہے بارہا آپ کی خدمت میں کہ یہ شریعت کے اندر جو تقلید کا موضوع ہے، اس کا عنوان اس کی حقیقت کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور جو نام ہے اس کا، وہ زیادہ موضوع نہیں ہے۔ اس شعبے کا نام کاش تقلید نہ ہوتا، کوئی اور نام اس کا رکھا جاتا زیادہ بہتر تھا، لیکن پڑ گیا یہ نام، اب رائج ہے۔ چونکہ تقلید کے معنی میں ایک خصوصیت ہے جو اس شرعی عمل کے اندر نہیں ہے، اور اس شرعی عمل کے اندر ایک خوبی ہے جو اس تقلید کے اندر نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اس سے پوچھ لو جو جانتا ہے۔ یہ ایک عام چیز ہے، اگر قرآن مجید میں نہ بھی ہوتی یہ آیت کریمہ تو عقل انسان یہی کہتی ہے جس شعبے میں آپ نہیں جانتے کسی سے پوچھ کر علم حاصل کر لو، معرفت حاصل کر لو۔ ہم جو ایڈریس نہیں جانتے کسی سے پوچھ لیتے ہیں، ہم جس چیز کی معرفت نہیں رکھتے کسی سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ ہم اسکولوں میں یہی کام کر رہے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جتنے سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں، سائنسز آپ پڑھتے ہیں، یہ سب اسی باب سے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے رجوع کر کے ہم بھی جان لیتے ہیں۔ یعنی سوال کے ذریعے سے انسان جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس چیز کا علم حاصل کر لیتا ہے سوال کے ذریعے سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ السؤال مفتاح العلم، سوال کرنا تقلید نہیں کہلاتا، پوچھنا تقلید نہیں کہلاتا، تعلیم کہلاتا ہے۔ میں نہیں جانتا، آپ سے پوچھ لیا، جو میں نے پوچھا آپ کی تقلید نہیں کی، آپ سے تعلیم حاصل کیا۔ آپ میرے معلم ہیں، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ دانش و علم اسی طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جاتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر یہ علم و دانش اسی طرح سے منتقل ہوتے ہیں۔ جو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، جو نہیں جانتے دوسروں سے پوچھ کر وہ بھی اہل علم بن جاتے ہیں۔ کل کے اساتید یہ شاگرد تھے، انہوں نے اپنے اساتید سے جا کر پڑھا، پوچھا، انہوں نے ان کو استاد بنا دیا، عالم بنا دیا۔ آج کی نسل اپنے معلموں سے سیکھ کر یہ بھی عالم بن جائے گی، آنے والی نسل ان سے پڑھ کر وہ بھی عالم بن جائے گی۔
علماء کرام جب اس تقلید شرعی کے لیے کہ ایک مجتہد جامع شرائط کی تقلید ہمیں کرنی ہے، اس کے لیے جو استدلال کرتے ہیں، دلائل قرآنی لاتے ہیں، ان دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک آیہ کریمہ جس سے جواز تقلید یا وجوب تقلید پر استدلال کرتے ہیں، یہی آیہ کریمہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو پوچھ لو۔ پوچھنا تقلید نہیں ہے، پوچھنا حصول علم ہے، علم حاصل کر لو تم۔ اور ایک اور آیہ کریمہ اسی سورہ مبارکہ توبہ میں ہے ظاہراً، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ، ظاہر معرفت ضروری ہے، دین سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، پہلے منع کیا گیا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مومن اٹھ کر ایک ہی کام میں نہ لگ جائیں، سب اٹھ کے جنگ میں نہ شریک ہو جائیں۔ یہ اتفاقاً جنگ کے بارے میں ہے یہ آیت، کہ سب کا جی چاہتا ہے کہ ہم جنگ میں شریک ہوں، اسلحہ لیں، تلواریں لیں، نیزے لیں، بارڈر پہ جائیں، محاذ جنگ پہ لڑیں۔ آیت کریمہ اتری کہ نہ، سب جنگ پہ مت جاؤ، چونکہ اگر سب جنگ پہ چلے گئے باقی ساری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، لہذا اتنی مقدار میں محاذ پہ جاؤ جس سے جنگ کی ضرورت پوری ہو جائے، دفاع کی ضرورت پوری ہو جائے، اور باقی بھی ضروریات ہیں، زراعت بھی تمہاری ضرورت ہے، انڈسٹری بھی تمہاری ضرورت ہے، باقی بھی تمہاری ضرورت ہے، روزمرہ کے جو ایک سوسائٹی کے چلنے کے لیے وہ ساری ضروریات ہیں، ان کو بھی تم نے وقت دینا ہے۔ اور ان میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مومن ایک ہی کاروان بنا کے ایک ہی کام کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ نفر نکلنے کو کہتے ہیں، کوچ کرنا، خروج کرنا، گھر سے نکلنا، پھیل جانا اور کسی کام اور ہدف کے پیچھے چل پڑنا، اس کو نفر کہتے ہیں۔ نفر نہیں ہے، نفر آدمی کو کہتے ہیں، نافر کوچ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے، ایک بزرگ سے مجلس میں ہی سنا کہ وہ یہی آیا پڑھ رہے تھے فلولا نفرا، تو وہ نفرا کو نفرن پڑھ رہے تھے، فلولا نفرن، چند نفر نکلیں، چند آدمی، نفرا کو نفر پڑھ رہے تھے کہ چند نفر، چند آدمی نکلیں اور یہ کام کرنے کے لیے، نہ نفرا کوچ کرنا، نکلنا، گھر چھوڑنا، معمولات چھوڑنا اور حصول علم کے لیے نکلنا۔ نفر عربی زبان میں اس کو نفرا کہتے ہیں۔ لینفروا، سب نہ نکلے جنگ کے لیے، کچھ تفقہ در دین، شناخت دین، فقہ دین کے لیے بھی نکلے، دین سیکھ کر آئیں۔ یہ جو لوگ دین سیکھ کر آئیں، باقی کیا کریں؟ جو جنگ میں مشغول ہیں، جو زراعت و کھیتی باڑی میں مشغول ہیں، جو انڈسٹری میں مشغول ہیں، جو گھریلو کاموں میں مشغول ہیں، جو باقی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مشغول ہیں، وہ کیا کریں؟ آیا وہ دین سیکھنے نہ جائیں؟ یہ گروہ نکلے، دین سیکھ کر آئے، چونکہ سب گھروں سے نکل کر، شہر چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، آبادی چھوڑ کے، اپنا گاؤں وطن دیار چھوڑ کر نہیں جا سکتے، زندگی کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے، لیکن دین سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رہنمائی کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں حصول علم کے لیے، جہاں علم حاصل ہو سکتا ہے وہاں سیکھ کر آئیں، اور واپس لوٹ کر اپنی قوم کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی آبادی کے اندر، اور یہ لوگ جو دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ آ کر انہیں سکھائیں۔ یوں نہیں ہے کہ وہ سیکھ کر آئیں اور یہ جو نہیں سیکھے ہوئے یہ اسی پر اکتفا کر لیں کہ وہ سیکھ چکے ہیں، اب اگر کوئی ضرورت پڑی تو وہ ہماری رہنمائی کر دیں گے۔ نہ، جو کچھ وہ سیکھ چکے ہیں وہ لوٹ کر آئیں اور اپنی قوم کو انذار کریں۔ فَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ یہ بھی نجات پا جائیں۔
دین کا معرفت سب کے لیے ضروری ہے، فرد فرد کے لیے ضروری ہے، عورت و مرد کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ہم اکتفا نہیں کر سکتے کہ کسی نے دین سیکھ لیا میرے لیے بھی کافی ہے، یا عموماً ہم کہتے ہیں گھر میں ایک آدمی دین سیکھ لے باقی گھر والوں کی ضرورت پوری ہے۔ اگر گھر میں ایک آدمی کماتا ہے سب کی ضرورت پوری ہے، گھر میں ایک آدمی پکاتا ہے سب کی ضرورت پوری ہے، گھر میں ایک آدمی دھوتا ہے، لباس دھوتا ہے، برتن دھوتا ہے، سب کی ضرورت پوری ہے، اگر گھر میں ایک آدمی صفائی کرتا ہے سب کی ضرورت پوری ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر میں دین سیکھ لے باقی گھر والوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک ان کو خود دین نہیں سیکھنا۔ شناخت دین فرد فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ ممکن ہے اجتہادی کا حد تک دین سیکھیں، کچھ ممکن ہے تقلیدی حد تک دین سیکھیں۔ تقلید دین سیکھنا ہے، یہ بھی دین سیکھنا ہے تقلید، نہ کہ تقلید کا جو اصلی معنی ہے جو عرض کیا کہ اس چیپٹر کے لیے، اس باب کے لیے رکھ دیا گیا نام، اصلی معنی تقلید کا یہ نہیں ہے کہ کسی سے سیکھنا۔ سیکھنے کو تقلید نہیں کہتے، تعلیم کہتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کچھ کر رہا ہو اور آپ ہو بہو وہی کچھ کرتے رہیں جو وہ انجام دے رہا ہے، سمجھے بغیر، سوچے بغیر، اختیار کیے بغیر، انتخاب کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ یہ درست ہے یا نادرست ہے، فقط اس وجہ سے آپ کر رہے ہو چونکہ وہ کر رہا ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ بھیڑ چال، جس کو کہتے ہیں بھیڑ چال۔ لیکن یہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جو مجتہد نہیں ہے وہ مجتہد کی تقلید کرے، یعنی جو دین خود اجتہادی طور پر نہیں سمجھ سکا وہ مجتہدین سے دین سیکھے، پڑھے، فتاوی مجتہد پڑھے، سیکھے، اور پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ یہ دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی تعلیم ہی کے زمرے میں ہے۔ اس وجہ سے تقلید کے لیے جن آیات سے علماء نے استفادہ کیا، ایک یہ آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ مقصد یہ عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں کہ شناخت دین، فہم دین، دین فہمی فرد فرد کا فریضہ ہے۔ سمجھے دین کو ہم، کم از کم اتنا دین جو میرے لیے، میری زندگی کے لیے کافی ہو، جس کے تحت میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ آپ کی زندگی کے جتنے امورات ہیں ان سب کے بارے میں دین کا حکم آپ کو معلوم ہو، وہ معرفت ضروری آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، دین کا موقف آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ شناخت دین میں خواہ وہ اجتہادی حد تک ہو یا تقلیدی حد تک، ایک پہلو دین کا ضروری ہے پہچاننا، مجتہدین کے لیے بھی اور مقلدین کے لیے، اور وہ دین کے احکام ہیں، دین کے ارکان ہیں، دین کے اجزاء ہیں، دین کے مختلف حصے، دین کے مختلف ابواب ہیں، ان کی ہمیں معرفت ہو۔ اگر یہ مرحلہ انسان طے کر لے، اس کے بعد ایک اور شناخت انسان کو دقیق تر، عمیق تر شناخت کی ضرورت ہے، گہری شناخت کی ضرورت ہے۔ چونکہ بعض اوقات احکام انسان دین کے پڑھ لیتا ہے یا ارکان دین سے انسان آشنا ہو جاتا ہے، اصول دین سے انسان آشنا ہو جاتا ہے، لیکن ان اصول دین، ان احکام دین کا استعمال سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو کس کام میں لاؤں، یہ میری زندگی کے کون سے حصے کے لیے ہیں، کس مشکل کا علاج ہے۔ جیسے آپ کسی میڈیکل سٹور میں جائیں، وہاں میڈیسن پڑی ہوئی ہے، بھرا ہوا سٹور ہے، ہزاروں کی تعداد میں میڈیسن موجود ہیں، کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے، یہ دوا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کس درد کی دوا ہے، کس بیماری کی دوا ہے، یہ نہیں جانتے ہم۔ اگر آپ صرف رنگ دیکھ کے، بعض ہیں قدیمی طریقے علاج کے، دوا کا رنگ دیکھ کے استعمال کر لیتے ہیں،
گولی کا سائز دیکھ کے کھا لیتے ہیں کہ سفید رنگ کی گولی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دی تھی، آپ بھی سفید رنگ کی گولی کھا لیں۔ یہ سرخ شربت ہمیں دیا تھا پینے کے لیے، آپ بھی سرخ شربت پی لیں۔ رنگ دیکھ کے یا سائز دیکھ کے دوا تجویز کر دیتے ہیں، یا حلیہ دیکھ کے ظاہراً، یا اس کی پیکنگ دیکھ کر دوا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم انتخاب کریں اپنے لیے دوا، یہ دوا نہیں بلکہ ہلاکت کا سامان ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی تحقیق کرے اسٹوڈنٹس میں سے کہ آج تک کتنے لوگ اس وجہ سے مرے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی کہ جو اس وجہ سے مرے ہیں، جنہوں نے دوا کی شناخت نہیں تھی، پیکنگ دیکھی، رنگ دیکھا، سائز دیکھا اور ظاہری علامات جوڑ کے کہ انہیں یہ تکلیف تھی، انہوں نے اس طرح کی دوا کھائی، ہمیں بھی یہ دوا چاہیے۔ اگر میں خود ہی چلا جاؤں میڈیکل سٹور میں اور کوئی دوا اٹھا کے اور اس کو جانچ پرکھ کے دائیں بائیں دیکھ کے اوپر نیچے کر کے پھر کہوں گے یہ موضوع ہے، یہ اچھی لگتی ہے مجھے، یا ذائقہ پہلے چکھوں، میٹھی ہے تو میں شروع کر دوں، کڑوی ہے تو اس کو چھوڑ دوں، اس طرح سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ابھی تک کتنے لوگ مرے ہیں۔ اگر کوئی لکھے اس پہ مضمون تو بہت ہی مفید چیز بنے گی، اہم تحقیقی چیز، مطالعاتی چیز، میدانی چیز۔ اس سے زیادہ ہلاکتیں جو بے جا دواؤں کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ہیں، یا دواؤں کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے دواؤں کو استعمال کرنے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس سے کہیں زیادہ گمراہیاں ہیں، وہ ہلاکتیں ہیں جو دین کی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور دین اپنانے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا آنکھیں بند کر کے آ جاتے ہیں، جس طرح میڈیکل سٹور میں چلے گئے، بڑی میڈیسن پڑی ہوئی ہیں اور وہاں خود ہی مجتہد بن جاتے ہیں، پہچانے بغیر انتخاب کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ خود ہی شروع کر دیتے ہیں، دین کی تعلیمات کو سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، سائز دیکھ کر، رنگ دیکھ کر، ذائقہ دیکھ کر، لذت دیکھ کر، اور اس کو اپنے لیے انتخاب کر لیا کہ ہمارے لیے یہ موضوع ہے، ہم یہ کام کریں گے دین کا۔ اس دین کے انتخاب سے جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اتنی شاید میڈیسن غلط کھانے سے نہیں ہوئی، جتنی گمراہیاں اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ایک اہم شعبہ دین کی تعلیمات کا یہ ہے عزیز من کہ ہمیں دین کا مزاج بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ مزاج شناس دین بنے ہم۔ اگر انسان دین کی معلومات حاصل کر لے اجتہادی حد تک، یا دین کی معلومات حاصل کر لے تقلیدی طور پر، لیکن دین کے مزاج کو نہ سمجھتا ہو، پورا دین ڈیٹیل میں تفصیل سے پڑھ لے، اس وقت تک حق کی دینداری ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو دین کا مزاج سمجھ میں نہ آ جائے۔ اگر مزاج دین نہیں سمجھتا انسان، حق کی دینداری ادا نہیں کر سکتا۔ سارا دین بھی پڑھ جائے، اجتہادی طور پر ہو یا تقلیدی طور پر ہو، مزاج دین سے اگر آشنا نہ ہو، حق کے دین ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزان، دین بھی دیگر حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے۔ اب یہ بعض مطالب ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، خصوصاً مجالس میں ایسے موضوعات مانوس نہیں ہیں۔ ہماری مجالس کے اندر، مجالس سے ہٹ کر بھی نہیں ہے، کوئی اور اہتمام بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ مدارس میں بھی جہاں دین کا تخصص کرایا جاتا ہے، وہاں بھی دین کی شناخت میں کچھ چیزیں ہم وہ لکیر کے فقیر کی طرح پڑھتے ہیں، بھیڑ چال کی طرح پڑھتے ہیں، تقلیدی دین پڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں دین کی شناخت کے لیے، لیکن جگہ نہیں ہے کہ وہ کہاں بیان ہو، کہاں دیندار آشنا ہو ان چیزوں سے۔ مجالس میں آشنا ہو،
مدارس میں آشنا ہوں، کتابوں میں ہوں، کسی اور شکل میں لوگوں کو اس شعبے سے آشنائی ہو دین کی، چونکہ کوئی اہتمام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ موضوعات بالکل مسکوت، فراموش رہتے ہیں، اور دیندار پوری عمر دین کے مطابق اپنے گمان میں گزار کے اور بڑی امیدیں و آرزویں لیے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے کہ میں نے تو حق کے دین بہت زیادہ ادا کر دیا، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے، اس کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اصل کچھ اور دوا کھا رہا تھا، کچھ اور کر رہا تھا، جو سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھا، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ کچھ اور کرتا رہا میں۔ اس وقت انسان کو بہت حسرت ہوگی کہ اے کاش یہ نقطہ پہلے ہی سمجھ میں آ گیا ہوتا، چونکہ قرآن نے ذکر کیا ایسے لوگوں کا نمونہ جو قیامت میں خدا سے مطالبہ کریں گے، دعا کریں گے کہ اے پروردگار ہمیں واپس دنیا میں پلٹا، ہمیں واپس دنیا میں پلٹا، تاکہ جو ہم نہیں اس وقت سمجھ سکے اب سمجھ گئے ہیں، لیکن اس وقت فرصت نہیں ہے، دنیا میں نہیں لوٹائے جا سکتے۔ مرنے سے پہلے وہ بصیرت کی آنکھ کھل جائے، تاکہ وہاں دیکھ کر حقیقت کو حسرت نہ ہو ہمیں کہ یہ کام ضروری تھا کرنا، لیکن ماحول نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا، یا جن کی طرف ہم گئے ان کی طرف سے ہمیں کچھ ملا نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ایک طبقے کا ذکر آیا ہے کہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے تیری اطاعت نہیں کی، رسولوں کی اطاعت نہیں کی، اور کیوں نہیں کی؟ انا اطعنا قبراءنا و سادتنا، ہم نے اللہ و رسول کی اطاعت اس لیے نہیں کی کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، قبراء و اپنے سادہ سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت میں مشغول رہے، اور انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہمیں روکے رکھا۔ اطعنا قبراءنا و سادتنا، سادہ اردو والا سادہ نہیں ہے، عربی سادہ ہے، سید کی جمع ہے سادہ، سید یعنی سردار، اردو میں سید آل رسول کو کہتے ہیں، عربی میں سید بڑے آدمی کو کہتے ہیں، سردار۔ ابھی منموہن سنگھ کو بھی اگر عربی خبریں سنیں تو وہ کہتے ہیں سید منموہن سنگھ۔ سید عربی زبان میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کے لیے۔ ابھی سید اوباما مثلا وہ خبروں میں جب کہتے ہیں تو مسٹر کے بجائے جب ترجمہ کرتے ہیں مسٹر کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید اوباما مثلا، تعظیم کے لیے، سردار، بڑے آدمی کو سید کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو اصطلاح خاص رائج ہو چکی ہے وہ آل رسول کو سید کہتے ہیں، چونکہ یہ بڑا خاندان ہے مثلا۔ انا اطعنا قبراءنا و سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی اور اپنے سرداروں کی، لیڈروں کی پیروی کی، ان لیڈروں نے ہمیں جہنم پہنچا دیا، ان بڑوں نے ہمیں جہنم پہنچا دیا۔ اور پھر یہ لوگ دعا کریں گے اے پروردگار انہیں دوہرا عذاب عطا فرما، ایک عذاب اس وجہ سے کہ یہ خود گمراہ تھے، اور ایک عذاب اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ یہ حسرتیں قرآن میں قیامت کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی حسرتیں قرآن میں کریں گے۔ ان میں ایک حسرت یہ ہوگی کہ مجھے دوبارہ موقع ملے، میں پھر جاؤں دنیا میں پیدا ہوں اور سب کچھ سمجھ کے اس کے مطابق میں چلوں اور اس کے مطابق عمل کروں۔ شناخت دین ان موضوعات میں سے ہے، فہم دین۔ حسرت کریں گے ہم کہ کیوں درست پہچان نہیں عرض کر سکے ہم دین کی۔ ایک روایت میں ہے، روایات ظہور میں ہے، ظہور کی روایات میں کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے، لفظ روایت کے یہ ہے جب حضرت تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو
لفظ روایت کے لفظ یہی ہیں، ہر وہ شاب، ہر جوان، لفظ شاب ہے اس کے اندر، ہر وہ شاب، ہر وہ جوان جو اپنا دین نہیں سمجھتا ہوگا، تفقع در دین نہیں رکھتا ہوگا، اپنے دین کی شناخت نہیں رکھتا ہوگا، حضرت اس کو اپنی شمشیر سے خود قتل کر دیں گے۔ ہر وہ شاب، ہر وہ جوان جو اپنا دین نہیں سمجھتا ہوگا۔ مرحلہ فہم دین کہ جو فرد کی ذمہ داری ہے، کوئی مستثنا نہیں، ہر خاتون و عورت کو اپنا دین خود سمجھنا ہے، ہر مرد کو اپنا دین خود سمجھنا ہے، ماں باپ کو اپنے لیے دین خود سمجھنا ہے، اولاد کو اپنے لیے دین خود سمجھنا ہے۔ اجتہادی طور پر سمجھیں یا تقلیدی طور پر سمجھیں، دین سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ لیکن شناخت دین میں ایک رائج طریقہ ہے کہ ہم جو کچھ دین کے تعلیمات کو الگ الگ لکھ دیا گیا اس کو ہم پڑھ کے ازبر کر لیں، رٹا لگا لیں، یاد کر لیں۔ یہ ایک شناخت دین ہے، یاد کرنا، ازبر کرنا، یعنی ذہن میں اور حافظے میں بٹھا لینا۔ یہ شناخت دین کا ایک رائج طریقہ ہے۔ عموماً آپ دیکھیں قرآن حفظ کر لیتے ہیں، حدیثیں حفظ کر لیتے ہیں، احکام حفظ کرتے ہیں، بچوں کو ہم احکام یاد کراتے ہیں، پھر مقابلے کراتے ہیں، جس کو زیادہ احکام یاد ہو اسے انعام دیتے ہیں۔ وہ بڑے بھی اسی طرح کرتے ہیں، احکام یاد کرتے ہیں، ازبر کرتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں۔ یہ ایک شناخت دین کا رائج طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دین شناس کون ہے؟ دین شناس وہ ہے جس کو احکام دین زیادہ معلوم ہو، جس کو دین کی معلومات زیادہ اس کے حافظے میں موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ دین کی شناخت رکھتا ہے۔ نہ، یہ نہیں ہے دین شناس۔ جس کو دواؤں کے نام زیادہ یاد ہو وہ، کچھ لوگ ہیں ان کو بڑے نام یاد ہیں، خصوصاً یہ جو سمگلنگ کرتے ہیں دوائیں ادھر سے ادھر، ان کو ساری دواؤں کے نام یاد ہوتے ہیں، یا جو جعلی دوائیں بیچتے ہیں ان کو ساری دواؤں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن دوا شناس نہیں کہلا سکتے۔ نام یاد کر لینے سے کوئی، حفظ کر لینے سے، ذہن میں بٹھا لینے سے، رٹا لگا لینے سے کوئی اس موضوع کا شناسا نہیں کہلاتا۔ نام یاد کر لیں آپ، بہت ساروں کے مثلا ائمہ کے نام یاد کر لیے، وہ ائمہ کے نام یاد کر لینے سے انسان امام شناس ہو جاتا ہے، امام شناس ہو جاتا ہے، امام شناس نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی تمام آیات قرآن حفظ کر لے وہ قرآن شناس نہیں بنا، اگر کوئی ساری احادیث رسول حفظ کر لے یہ حدیث شناس نہیں بنا، اگر کوئی تمام معصومین کا کلام حفظ کر لے یہ دین شناس نہیں بنا۔ شناخت دین صرف نام اور ترتیب اور عبارتیں ازبر کرنے کو نہیں کہتے، لیکن ہمارا جو رائج طریقہ ہے دین فہمی کا، وہ دین آموزی کا، وہ دین سکھانے کا، وہ یہی ہے، ازبر کراتے ہیں۔ میں ایک اسکول میں مومنین نے تقاضا کیا یہاں وزٹ کریں، دیکھیں، چونکہ عموماً علماء کو، اب ہم تو عالم نہیں ہیں، طلباء کو، لیکن بزرگ علماء کو بھی لے جاتے ہیں، کبھی کبھی عالم نہ ملے تو ہمیں لے جاتے ہیں، طالب علم کو لے جاتے ہیں، برکت کے لیے، تبرک کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کرنٹ ہے، یہ جدھر سے گزرتے ہیں برکت بکھیرتے جاتے ہیں۔ اسپتال میں ہمارا وہ عزیز بیمار ہو گیا، میں اس کو خود لے کے گیا اسپتال میں، وہ اندر تھیٹر میں سرجن لے کے گئے ہوئے تھے، اس کا آپریشن ہو رہا تھا، باہر ایک اور آیا، فیملی آئی اپنا مریض لے کر، ان کا مریض زیادہ بدحال تھا ہمارے مریض سے۔ انہوں نے جو ہی دیکھا تو وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے دیکھا ایک سید کھڑا ہوا ہے ابا کبا پہنے ہوئے یہاں پر اسپتال میں، ایران کی بات ہے، تو وہ سرجن کو چھوڑ کے، ڈاکٹر کو چھوڑ کے میرے پیچھے آ پڑے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا سے یہ ٹھیک ہوگا، آپ نے اگر دعا نہیں کی تو، وہ کہنے لگے آپ کچھ اس پہ ہاتھ مار دیں، کوئی پھونک مار دیں۔
آپ آل رسول ہیں, آپ سید ہیں. تو میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ان کو کیا پتا ہے کہ سید صاحب کا بچہ خود اندر تھیٹر میں پڑا ہوا ہے, کہ اگر یہ کرنٹ ہوتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا. عموماً عالم کو اس وجہ سے لے جاتے ہیں کہ آپ گھومیں ذرا, کرنٹ پھیل جائے ادھر ہمارے یہاں بھی, گھر کے اندر, دکان کے اندر. وہ اسی غرض سے انہوں نے کہا جی ہمارے اسکول کی وزٹ کریں. وزٹ کیا تو ایک چیز جو ابتدائی طالب علمی سے ابھی تک میں آپ کے توسط سے, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے جو سن رہا ہے اور جہاں تک یہ آواز ہے, میں سب سے یہ تقاضا کرتا ہوں, چونکہ اس تعلیمیات کے اندر بہت اہم شعبہ ہے, میں یہ بریکٹ میں یہ بات کر دوں, وہ یہ کہ چھوٹے بچوں کو دین کس طرح سکھائیں ہم. تعلیم دین چھوٹی عمر کے بچوں کو, یعنی 15 سال سے چھوٹے بچوں کو ہم اصول دین سکھائیں, احکام دین سکھائیں, دین کی تعلیمات کس طرح سے سکھائیں. یہ ایک معمہ ہے جس کی جستجو میں ہے کہ کوئی ٹیکنیک پتہ چل جائے کہ ہم چھوٹے بچوں کو خدا کی پہچان کیسے کرائیں, کہ وہ خدا شناس بن جائیں, نہ کہ خدا کا نام رٹا دیں ان کو. خدا شناس کیسے بنائیں ان کو, امام شناس کیسے بنائیں ان کو, دین شناس کیسے بتائیں, بچپنے کی حد تک, اسی حد تک جتنی ان کی, نہ کہ ان چھوٹے بچوں کو مجتہد کیسے بنائیں. نہ, بچے کو مجتہد نہیں, بچے کو اسی بچگانہ زبان میں, اسی مدت میں جتنی جو شناخت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو کیسے سکھائیں. یہ ایک جستجو ہے, آپ کے پاس ہوگی, بعضوں کے پاس تجربات ہوتے ہیں, موفق ہوتے ہیں کچھ لوگ, یا ان کے پاس کوئی منابع ہوتے ہیں, آشنا ہوتے ہیں کتابوں سے یا تجربات ہوتے ہیں. اگر ہیں کسی کے پاس تو دریغ نہ کریے, خدا تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے گا آپ کو. اسی غرض سے شوق ہمیں یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ یہ کرنٹ پھیلے گا ان کے آنے سے, ہمیں شوق یہ تھا کہ ہم کچھ سیکھیں گے ان سے, کہ یہ چھوٹے بچوں کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں یہ خوبی ہے کہ یہاں پر ہم اپنے بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں, اپنی شیعہ اسلامی دینیات, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, دوسری تیسری کے. ہم نے کہا سیکھیں گے ان سے کہ وہی پرانی مشکل جہاں شاید حل ہو جائے, وہ معمہ یہاں حل ہو جائے. وہاں گئے, ایک محترمہ پڑھا رہی تھی, تو ادب سے پہلے چپ ہو گئی, ان سے خواہش کی کہ آپ پڑھاتی رہیں, ہم صرف آپ کا پڑھانا دیکھنے آئے ہیں کہ کس طرح پڑھا رہی ہیں. صفات الہی پڑھا رہی تھی, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ, جو عقائد میں ایک بات ہے. اور بچوں کو انہوں نے پڑھایا بھی, بچوں کو رٹایا بھی, اور بچوں سے سنا بھی, میرے سامنے انہوں نے سنا کہ بچوں اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں. ان کا 2 طرح کے ہیں. کون سی ہیں؟ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ وہ 7 ہیں. صفات سلبیہ کتنی ہیں؟ وہ اتنی ہیں. سب بچوں کو ازبر تھی. بہت خوشی بھی ہوئی دیکھ کر یہ منظر. انہی محترمہ سے, معلمہ سے سوال کیا کہ اب ہماری بھی رہنمائی فرمائیں کہ یہ معنی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا آپ نے ان بچوں کو کیسے سمجھایا ہے, کس زبان میں آپ نے ان کو یہ کھولا ہے, یہ عقدہ کہ ثبوتیہ کس کو کہتے ہیں, وہ سلبیہ کس کو کہتے ہیں, یہ حقیقت کس طرح ان کے ذہن میں آپ نے منتقل کی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں خود اس عمر میں پہنچا ہوں, خود مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتی ہیں صفات ثبوتیہ اور صفات. پوری صداقت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ابھی تک یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ہم نے بھی سنی ہوئی تھی بچپن سے, انہی کی طرح رٹی ہوئی تھی, اب اس میں لکھی ہوئی ہیں, تو ہمارا کام ہے ان کو لفظ صفات ثبوتیہ و لفظ صفات سلبیہ. ہم نے بھی لفظ سیکھے تھے, ہم نے یہ لفظ ان کو سکھا دیے, یاد کرا دیے ہیں, لیکن شناخت صفات, شناخت خدا, شناخت معانی صفات نہ معلم کو معلوم ہے, نہ شاگرد کو معلوم ہے. اگر دین اس طرح سے سکھایا جائے کہ ہم خدا کا نام بچوں کو سکھا دیں, ائمہ کے نام بچوں کو سکھا دیں, اگر ہم آسمانی کتابوں کے نام بچوں کو سکھا دیں, اگر ہم احکام کے نام سکھا دیں, اس کا نام نماز ہے, اس کا نام روزہ ہے, اس کا نام رکوع ہے, اس کا نام سجود ہے, اس کا نام ذکر ہے, اس کا نام قرات ہے, اس کا نام فاتحہ ہے, اس کا نام فلاں ہے, یہ آپ اگر ازبر بھی کرا دیں اور ازبر بھی کر لے کوئی انسان, اس کو دین شناس نہیں کہہ سکتے. یہ شناخت دین
نہیں ہے. دینی عبارتیں رٹ لی ہیں ہم نے. دین کی شناخت کے لیے ہمیں دین کے ان عناوین اور ابواب کے نام سے تھوڑا سا اندر ان کے معنی میں جانا پڑے گا. دین کی شناخت کے لیے ہمیں اس کے کئی پہلوؤں کو نظر میں رکھنا ہوگا. ایک تو یہ روایتی طریقہ ہے جو مدارس میں بھی ہے اور مجالس میں بھی ہے اور رائج گھروں کے اندر بھی ہے, یہ عبارت حفظ کرانا, کہ ہم نے خود بھی ایسا ہی کیا ہوگا. اب تعجب نہ کریں آپ اپنے بارے میں, ہمیں بھی ایسا ہی سکھایا گیا. عبارتیں دین کی سکھا دی. دینی عبارتوں کے ہم ماہر ہیں, دین کے ماہر نہیں ہیں. دینی نام ہمیں معلوم ہیں سارے, دینی شخصیات کے نام معلوم ہیں, لیکن ان شخصیات کی معرفت نہیں ہے. تمام دینی انبیاء کے نام معلوم ہیں, کچھ انبیاء کے نام معلوم ہیں, ائمہ کے نام معلوم ہیں, لیکن معرفت امامت نہیں ہے. لفظ امامت زبان پہ آ گیا, حقیقت امامت نہیں آشنا ہوئے. چونکہ شناخت دین, فہم دین, دین سکھانے کا جو طریقہ ہے ہمارا, اس کے اندر یہی خامی ہے کہ وہاں فقط عبارت دین سکھائی جاتی ہے, حقیقت دین نہیں سکھائی جاتی ہے. حقیقت دین کو کیسے سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ معرفت کے جو مراحل ہیں, شناخت کے جو مراحل ہیں, ان مراحل میں آپ جب نام سے آشنا ہو گئے کسی چیز سے, اس نام کے بعد اب اس کی حقیقت کو جاننا ہے. آپ نے حقیقت کو جان کر اس کی ذات کو آپ نے جاننا ہے, اور اس کی ذات کے جاننے کا مرحلہ جب آپ طے کریں گے, حقیقت کی تشخیص کا مرحلہ, آپ کو کئی ابواب کھولنے پڑیں گے, کئی چیپٹر کھولنے پڑیں گے. دین کو ایک حقیقت کے طور پر, دین کو ایک واقعیت کے طور پر, دین ایک نظام ہے, صرف عبارتیں نہیں ہیں. دین کو ایک فنومینا کے طور پر آپ کو پہچاننا ہے, اس کی ذات کو خریدنا ہے, اس کی حقیقت و ماہیت کو جستجو کرنا ہے. خدا نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کے کئی درجے بنائے ہیں. اس کا جسم بنایا ہے, اس کا ظاہر بنایا ہے, اس کا باطن بنایا ہے, اس کے اعضاء بنائے ہیں, اس کے اجزاء بنائے ہیں, اور اس کی ذات بنائی ہے. اور ہر علم کا کام ان تمام شعبوں میں سے ایک شعبے کی پہچان کروانا ہے ہمیں. خود انسان ایسا ہی ہے. انسان کی شناخت, ایک شناخت وہ یہ جو میڈیکل میں ہوتی ہے, انسان کے جسم اور جسم میں موجود نظام اور جسمانی سسٹم کی شناخت. اگر یہ پوری طور پر کوئی پڑھ بھی لے, انسان شناس نہیں کہلاتا. اس کو نہیں کہتے یہ انسان شناس ہے. یہ انسان کے خون کی معرفت رکھتا ہے, یہ انسان کے اعضاء و جوارے کے کام کی معرفت رکھتا ہے, یہ انسان کے اندر موجود اعصاب کی معرفت رکھتا ہے, یہ انسان کے اندر موجود ہاضمے کی معرفت رکھتا ہے, یہ انسان کے کسی اور جسمانی حصے کی معرفت رکھتا ہے. لیکن حقیقت انسان, ذات انسان کی پہچان نہیں رکھتا. ذات کی پہچان کے لیے ہمیں الگ باب کھولنے کی ضرورت ہے, الگ چیپٹر کھولنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم اس کی ذات کو کشف کر سکیں. دین کے اعضاء ہیں, دین کے جوارے ہیں, دین کے ارکان ہیں, دین کے اندر نظام ہیں, دین کے احکام ہیں, لیکن یہ سب کچھ در حقیقت ایک ذات کے ساتھ منسلک ہیں. یہ سب ایک ذات کا حصہ ہیں, اس ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس ذات سے ان کے اندر دین کی حقیقت آئی ہے. جب تک وہ ذات دین پہچانی نہیں جاتی, وہ حقیقت دین نہیں کھلتی, اس وقت تک یہ اعضاء و جوارے, ان کا صرف نام ہمیں یاد ہے, ان کی حقیقت نہیں معلوم. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کس کام کے ہیں. یہ سٹور بھرا ہوا ہے, یہ کس کام کا ہے. آخر میں ہم نے ایک استعمال ڈھونڈ لیا کہ یہ سب ثواب کے لیے ہے. جب سمجھ میں نہیں آئی بات, ایسے ہی ہوتا ہے نا,
مثلا آپ یا مسجد کے اندر بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، اگر کوئی آدمی آ کر ہم سے پوچھنا شروع کر دے کہ یہ کیوں بنی ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے ہے، وہ کچھ آرائش کے لیے ہیں، کچھ ضرورت کے تحت ہیں، کچھ گرمی کے دور کرنے کے لیے، کچھ سردی دور کرنے کے لیے، کچھ روشن کرنے کے لیے، کچھ ہوا کے گزر کے لیے، کچھ سہولت کے لیے ہیں، کچھ تزئین کے لیے ہیں، ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ خوب دین میں آ کر ہم ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں یہ کیوں ہے، یہ عبادت کیوں ہے، یہ معرفت کیوں ہے، یہ نظام کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، یہ رابطہ کیوں ہے، آخر میں سب کہتے ہیں یہ سب ثواب کے لیے ہے۔ ڈاکٹر جب کہہ دے آپ کو الرجی ہے، سمجھو اس کو سمجھ میں بیماری سمجھ میں نہیں آئی، اب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کہتے ہیں الرجی ہے آپ کو۔ جب بھی دین شناس کہہ دے کہ یہ سب ثواب کے لیے ہے، معلوم ہوا کہ ابھی تہ دین میں تہ دین میں نہیں پہنچا، حقیقت دین تک نہیں پہنچا، ذات دین تک نہیں پہنچا، عبارتیں دین کی اس نے پڑھ لی ہیں، عبارات کا آشنا و حافظ بن گیا۔ یہ فقیہ دین یعنی دین شناس۔ فقیہ دین اس کو نہیں کہتے جس کو آیات یاد ہوں، جس کو حدیثیں یاد ہوں، جس کو اقوال یاد ہوں، جس کو یہ بھی پتا ہو کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے، وہ فقیہ دین نہیں، حافظ عبارات دین ہے۔ فقیہ دین جو ذات دین کو جانتا ہو، حقیقت دین کو جانتا ہو، اور جب ذات دین کو کشف کر لے اس کو اعضاء و جوارح کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عبادتیں کس مقصد کے لیے ہیں، یہ ریاضتیں کس مقصد کے لیے ہیں، یہ احکام کس ہدف کے لیے ہیں، اور یہ نظام کس ہدف کے لیے ہیں۔ ثواب اس دین کی رغبت کے لیے ہے، فلسفہ دین نہیں ہے، دین کی طرف رغبت کے لیے ہے، اس ذات دین تک پہنچنا ہے۔ عزیز من، اس کی شناخت کے بغیر مدعی نہیں ہو سکتے ہم دین شناس ہیں، دین فہم ہیں۔ اسی ذات سے ہمیں مزاج دین کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ذات انسان سمجھ میں آ جائے، انسان کی ذات انسان کو سمجھ میں آ جائے، انسان کی ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر ذات انسان مجہول رہے، انسان کی جلد سمجھ میں آ جائے، انسان کے بال سمجھ میں آ جائیں، انسان کے اعضاء و جوارح سمجھ میں آ جائیں، انسان نہیں سمجھے ہم۔ انسان کی ذات و طبیعت سے، انسان کی حقیقت سے، انسان کی ماہیت و حقیقت سے انسان سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے اس حقیقت کے گرد، یہ سب کچھ خدا نے حقیقت کے گرد بنایا ہے۔ آپ دین کو اس نگاہ سے جب دیکھیں کہ دین بھی ایک حقیقت کا نام ہے، اگرچہ وہ حقیقت دینی علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں اعتباری ہے۔ میں اب جان بوجھ کے طالب علمانہ اصطلاحیں استعمال نہیں کرتا کہ آپ کو مزید ہینگ کروں، پہلے سے ہو چکے ہیں، آپ اضافہ نہ کروں۔ اعتباری حقیقت کہتے ہیں، اعتباری، اس کی بجائے میں فرضی کا لفظ استعمال کروں گا کہ اگرچہ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دین ایک حقیقت فرضی ہے، فرضی سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کی بہت ساری تعلیمات کو اکٹھا کر کے اس مجموعے کا نام دین رکھ دیا، تو خدا کے اعتبار کرنے سے یہ دین بن گیا۔ خوب ٹھیک کہتے ہیں، اعتبار کرنے سے ہی دین بنا، لیکن اعتبار الہی سے ایک حقیقت اعتباری، ایک ذات اعتباری، ایک ماہیت اعتباری دین کو مل گئی۔ جب تک وہ حقیقت اعتباری سمجھ میں نہ آئے، دین کشف نہیں ہوتا، یہ الجھاؤ پڑا رہتا ہے، دین کے اندر رہے گا۔ یہ اس ذات کے شناخت کا ایک پہلو مزاج دین ہے، چونکہ جہاں ذات ہوگی وہاں مزاج ضرور ہوگا۔ ہر ذات کا مزاج ہے، ہر حقیقت کا مزاج ہے، ہر طبیعت کا مزاج ہے۔ اگر مزاج نہ سمجھیں، حقیقت نہیں سمجھیں گے۔ یہ بات کہ آپ کے ذہن میں تسلی آ جائے، اطمینان آ جائے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ نقل قول بعض دیگر مناسبتوں سے، ایک بہت عظیم فقی
اسلام کے و خصوصاً تشیع کے اندر موجود ہیں، جن کا نام ہے شیخ محمد حسین اور یا محمد حسن صاحب جواہر ان کو کہا جاتا ہے۔ جواہر الکلام ان کی کتاب ہے فقہ کی، اصل کتاب شرائع الاسلام ہے، ایک بزرگ فقی کی، اس فقی کی کتاب کی تفسیر ایک اور فقی نے کی ہے، شیخ محمد حسن، انہوں نے جواہر الکلام اس کا نام رکھا ہے، جو مستند ترین کتاب فقہی ہے تشیع کے اندر۔ اس سے زیادہ بہتر کتاب فقہ میں ابھی تک تشیع میں نہیں آئی، تمام کتابوں سے زیادہ مستند، دقیق، عمیق، اور در حقیقت آج مجتہد کا درجہ اسی کو ملتا ہے جو جواہر سمجھ سکتا ہے، جو یہ کتاب سمجھ جائے اس کو درجہ اجتہاد دے دیتے ہیں۔ یہ اجتہاد کا کورس ہے تقریباً ایک قسم کا یہ کتاب فقہ کے اندر، چونکہ بہت ہی ٹھوس و مسلم فقی ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو بار بار فقہ جواہری کی تلقین فرماتے ہیں کہ فقہ جواہری کو حوزوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اور معاشرے کے اندر ترویج کیا جائے، فقہ جواہری، اس فقہ جواہری سے مراد یہ کتاب ہے جواہر الکلام، اور یہ فقی بزرگوار ہے۔ یہ اس کتاب میں ایک مقام پر آ کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ولایت فقی کا قائل نہیں ہے، جو مجتہد، جو فقی، جو دین شناس ولایت فقی کا قائل نہیں ہے، معتقد نہیں ہے، یا اس کو ولایت فقی دین میں نہیں اس کے لیے ثابت یا سمجھ میں نہیں آئی، یہ فقی کہہ رہے ہیں کہ اس نے دین کا مزاج نہیں سمجھا، وہ دین شناس نہیں ہے، مزاج شناس دین نہیں ہے، دین کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے وہ شخص۔ یہ اس فقی کا فرمانا ہے جس کی کتاب پڑھ کے دوسرے فقاہت کا درجہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ شخص خود مزاج شناس دین ہے، مزاج دین کو سمجھا، صرف عبارتیں نہیں رٹی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ عبارتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ وہاں کے ہمیں ولایت فقی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر مزاج دین کو، مزاج فقہ کو، مزاج شریعت کو کوئی سمجھتا ہو تو اس کو ہر قدم کے اندر دین میں اندر نظام ولایت ملتا ہے۔ امام خمینی اپنے اظہارات میں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں دین میں کہیں سیاست نظر نہیں آتی۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے جو دین پڑھا، یہی فقہ، یہی وضو اور تیمم کے احکام اور عبادت اور نماز اور روزہ اور حج کے احکام، اسی فقہ کے اندر مجھے سیاست کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا۔ اب توجہ فرمائیں، نگاہوں میں کتنا فرق ہے کہ جنہوں نے فقط عبارتیں دیکھی، پورے دین کی عبارات پڑھ گئے، کہیں بیچ میں سیاست نظر نہیں آئی، لیکن جو مزاج دین کو سمجھ کے گیا اس کو دین کی ہر شق کے اندر سیاست نظر آئی۔ یہ تو عین سیاست ہے۔ یہ اگر انسان مزاج شناس دین بنے کہاں جا پہنچتا ہے؟ مزاج دین، اب یہ گفتگو اتنی کافی ہے جو آپ کی خدمت میں اشارہ ہی دینا تھا، اگر کوئی بات پلے پڑی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد والے۔ مقصد یہ عرض کرنا تھا عزیزان کہ دین کے مزاج کو اگر دیکھیں ہم، ذات دین، حقیقت دین، روح دین کو اگر ہم دیکھیں، دین آیا ہے حاکمیت کے لیے، حاکم بننے کے لیے آیا ہے۔ اس کے مزاج میں حاکمیت شامل ہے، اس کی طبیعت میں حاکمیت شامل ہے، اس کی روح کے اندر حاکمیت شامل ہے۔ دین محکوم ہونے کے لیے نہیں آیا، حاکم بننے کے لیے آیا۔ دین کے مزاج میں خداوند تبارک و تعالی نے اس کی ذات کے اندر، حقیقت دین کے اندر غلبے کا عنصر رکھ دیا ہے۔ دین آیا ہے غلبے کے لیے، دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے۔
دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر دین کی حالت کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دین کی حالت کیا ہے، ہماری عبادت گاہوں میں دین کی حالت کیا ہے۔ ہم جس دین کو پکڑے ہوئے ہیں، جس دین کو گلے لگایا ہوا ہے، جس دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے، آیا دیکھیں وہ دین غالب ہے یا دین غالب نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیوں غالب نہیں ہوا دین؟ کیوں مغلوب ہیں ہم؟ کیوں محکوم ہیں ہم؟ جس چیز کی ذات میں خدا نے حاکمیت رکھی تھی وہ محکوم کیوں ہو گئی؟ جس کی ذات میں غلبہ رکھا تھا وہ مغلوب کیوں ہو گئی؟ معلوم ہوا بیچ میں کچھ غفلت ہوئی ہے، دین کی شناخت میں غفلت ہوئی ہے، دین کی فہم میں غفلت ہوئی ہے۔ جس نے دین کی ذات کو سمجھا اور مزاج کو سمجھا اور اس کے مزاج کے اندر حاکمیت و غلبے کو سمجھا، وہ اس وقت تک اپنے آپ کو دینی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں سمجھتا جب تک دین غلبہ نہ پالے، جب تک دین حاکمیت تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو عہدہ برا نہیں سمجھتا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنے فریضے پر عمل کر لیا۔ رسول اللہ کا فریضہ دین لینا تھا، رسول اللہ نے دین لے کر نہیں کہا اے پروردگار میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ تیری ذات سے میں نے دین لے لیا، نہ، فرمایا اے رسول یہ فریضہ اول تھا دین لینا، فریضہ دوم دین پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا اس کو تو نے تبلیغ کرنا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری تبلیغ ہے، پہنچانا بھی ہے۔ اور رسول اللہ تبلیغ پہنچا کر یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار میرا ذمہ ادا ہو گیا، میں نے تیرا دین لے بھی لیا اور تیرا دین پہنچا بھی دیا، نہ، اس کے بعد خداوند نے فرمایا کہ اے رسول تیرا کام دین کو نافذ بھی کرنا ہے، تیرا کام دین کو نافذ بھی کرنا ہے، لوگوں کے اوپر، معاشرے کے اوپر، امت کے اوپر تیرا کام نافذ بھی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ نے دین نافذ کیا۔ نافذ کرنے کے بعد رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے پروردگار میں نے ساری ذمہ داری ادا کر دی، بلکہ خدا کا حکم آیا اے رسول صرف نفاذ و تبلیغ و دریافت تیرا کام نہیں تھا، بلکہ دین کو تمام ادیان پر غلبہ دینا بھی تیرا فریضہ ہے۔ دین کو اس حاکمیت دینی تک پہنچانا کہ یہ دین حاکم بن جائے تمام انبیاء کی، ائمہ کی، اور یہ ذمہ داری ہے در حقیقت علماء دین کی و وارثان انبیاء و معصومین کی، اور یہ ذمہ داری ہے تمام دینداروں کی، کیونکہ جو دین انہوں نے اپنایا دین غالب اپنایا۔ ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں، قیمت دیکھ کے جیب دیکھتے ہیں، قیمت دیکھتے ہیں، پھر چیز خریدتے ہیں، اچھی چیز پڑی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ چونکہ اتنی پیسے نہیں ہے، مالی ہمت، مالی طاقت، مالی استطاعت اتنی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ میں سے ہیں جی چاہتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہوگا، آپ کے فیملی کا جی چاہتا ہوگا، آپ کے بچوں کا جی چاہتا ہوگا کہ ہم بڑی اچھی اچھی چیزیں لیں، مہنگی چیزیں جتنی بازار میں پڑی ہیں یہ ساری ہم لیں، لیکن ایسا کرتے نہیں۔ آپ مارکیٹ میں گھومتے ہیں اور انتخاب کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، آپ جی بسا گھنٹوں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ میری مالی استطاعت کے مطابق مناسب کوئی چیز مجھے مل جائے تاکہ میں اسے خرید سکوں۔ عزیزان، جب دین بہت سارے ہیں، بشر کے بنائے ہوئے دین اور آسمان سے اترے ہوئے دین جو ان کی تعریف ہو گئی، فرقے بہت سارے ہیں، مذہب بہت سارے ہیں، مکتب بہت سارے ہیں، آئیڈیالوجی بہت ساری ہے، ازم بہت سارے ہیں دنیا کے اندر۔ ان افکار کی دنیا میں، ان نظریات کی دنیا میں اگر گھومو، آپ کو دین چاہیے، مذہب چاہیے، پہلے اپنی ہمت دیکھ لو، پہلے اپنی طاقت دیکھ لو، پہلے اپنا ارادہ دیکھ لو، پہلے اپنی جرأت و شجاعت دیکھ لو۔ جتنی شجاعت ہے ویسا دین انتخاب کرو،
جتنی طاقت ہے ویسا دین انتخاب کرو. اگر طاقت نہیں ہے تشیع انتخاب مت کرو. اگر جرت نہیں ہے شیعہ مذہب انتخاب مت کرو. اسلام کا اپنا دین مت چنو. مغلوب دین موجود ہیں, محکوم دین موجود ہیں. وہ محکوم ادیان میں سے کوئی دین انتخاب کرو. اگر تشیع چنا ہے تو ذرا اپنی طرف بھی ایک نگاہ کر لو کہ اپنے اندر تشیع سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں, شیعہ بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں. عزیزان من, رہبر بہت ہیں, امام بہت ہیں, بہت سارے امام دنیا میں موجود ہیں. اگر امام چننا ہے تو پہلے ایک نگاہ اپنے آپ کو دیکھ لو, ایک نگاہ اپنے زور بازو میں دیکھ لو, ایک نگاہ اپنے قدموں پہ کر لو, اپنی رفتار پہ کر لو, اپنے کردار پہ کر لو, اپنے افکار میں کر لو, اپنے اخلاق پہ کر لو, اپنی جرأت و شجاعت پہ ایک نگاہ کر لو, اپنی غیرت و جسارت کو ایک نگاہ کر لو, اور پھر اس کے بعد امام چنو. اگر علی کو امام چنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو کہ اس امام کے ساتھ چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا, اس کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. جب مارکیٹ میں جاتے ہو اپنی جیب دیکھتے ہو اور پھر اس میں کوئی درمیانے درجے کی چیز چنتے ہو کہ یہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس, اتنی مالی طاقت ہے میرے پاس, اتنا ہی خرید سکتا ہوں. بچے اصرار کرتے ہیں کہ بابا بڑی گاڑی بھی موجود تھی, بابا فلاں چیز بھی موجود تھی, لیکن آپ کسی طرح بچے کو سمجھا دیتے ہیں وہ بعد میں لیں گے, ابھی یہ لے لیتے ہیں وہ, لیکن بچہ ہے نہیں سمجھتا, اسے تو معلوم نہیں ہے کہ مشکل باپ کی کیا ہے. مشکل یہ ہے کہ باپ کی مالی طاقت اتنی نہیں ہے, مالی طاقت اتنی نہیں ہے. عزیزان, اگر امام چنا ہے امام غالب, اگر رسول چنا ہے رسول غالب, اگر دین چنا ہے دین غالب, اگر مذہب چنا ہے مذہب غالب, تو پھر غالب مذہب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو کہ آیا ہمارے اندر صلاحیت ہے ایک مذہب غالب, ایک دین غالب, ایک امام غالب, ایک رسول غالب کے ساتھ چل سکے اور اس کے تقاضے پورے کر سکے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر کسی مغلوب کا دین انتخاب کرنا چاہیے تھا ہمیں. دین غالب کے تقاضے ہیں. دین غالب اس کے اپنا مزاج ہے, اس کا اپنا انداز ہے. امام غالب کا اپنا انداز ہے. حسین امام غالب ہیں, حسین امام محکوم نہیں ہے, انسان غالب ہے, انسان غالب ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حسین کو اسی لیے چنا کہ حسین غالب رہے. غالب امام کے تقاضے ہوتے ہیں. غالب رہنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم نے آسان سمجھا, بڑا سستا سمجھا, دین کے مزاج کو نہیں آئے. ہم نے یہ سمجھا مسلمان ہو جو جنت جاؤ گے, شیعہ ہو جو جنت جاؤ گے. وہ جنت کے راستے اور بھی بہت سارے ہیں, ان راستوں سے چلے جائیں. معلوم نہیں البتہ پہنچتے ہیں جنت یا نہیں پہنچتے, لیکن لوگ دکھاتے ہیں, ٹکٹ بھیجتے ہیں, ٹریول ایجنسیاں جنت کی موجود ہیں, ان سے ٹکٹ لے لو, جدھر ایجنٹ جائے گا ادھر ہم بھی جائیں گے. لیکن اگر تشیع کے جادے پہ جانا ہے, اگر اسلام کے جادے پہ جانا ہے, اسلام صرف جنت پہنچانے کے لیے نہیں آیا, اسلام انسان کو غلبہ دینے کے لیے آیا ہے, اپنے پیروکار کو غلبہ دینے کے لیے آیا ہے, اپنے پیروکار کو وہ مقام عطا کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ دین تقاضے رکھتا ہے, یہ دین مطالبے رکھتا ہے, یہ تشیع ہم سے کچھ مطالبہ رکھتا ہے. اور اگر انسان انتخاب کرے غالب کو لیکن جرأت اندر اس جتنی نہ ہو, اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمت نہ ہو, پھر انسان باعث بنتا ہے کہ اس غالب کو ان میدانوں میں جا کے چھوڑ دیتا ہے جہاں پر اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ امام جلدی آ جائے ہمارے, ہم تنگ پڑ گئے, اکتا کے کہتے ہیں امام آ جائیں, بس یہ روز روز کا کھیل ختم ہو جائے. تنگ آ کے کہتے ہیں, تھکے ہوئے لوگ, خستہ لوگ یہ کہتے ہیں بس ہم تھک گئے, اب اکتا گئے, اب بس ہو گئی ہماری, اب طاقت جواب دے گئی ہماری, اب ہم برداشت
نہیں کر سکتے، اے مولا اب آ جائیے. خوب ذرا سوچ کے رکھو کس کو بلا رہے ہو؟ امام غالب کو بلا رہے ہو. وہ امام جب آئے تھکے ہوئے لوگوں سے وہ کیا غلبہ پائے گا؟ خستہ لوگوں کے ذریعے کیا غلبہ پائے گا؟ خستہ اور تھکے ہوئے میں اگر آنا تو غائب کیوں ہوئے؟ چونکہ وہ تھکے ہوئے تو موجود تھے اس وقت بھی. اگر ایک تھکی ہوئی امت کے اندر خدا نے ظہور کرنا ہے تو پھر خدا کی عدالت پہ حرف آ جاتا ہے، اے پروردگار اس تھکی ہوئی امت میں اور سابقہ تھکی ہوئی امتوں میں کیا فرق تھا کہ ان تھکے ہوئے کو امام دے دیا، وہ تھکے ہوئے محروم چلے گئے. خدا نے فرمایا نہ، کسی تھکے ہوئے کے اندر امام نہیں بھیجوں گا، ان کے پاس امام غالب بھیجوں گا جو دین کو غلبہ دے سکے. توجہ فرمانا. انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور یہ موضوع توفیق نصیب ہو جائے آگے بڑھے. عرض کروں گا ظہور، ہم نے ظہور کا معنی یہ سمجھا کہ کمرہ کے دروازہ کھولیں باہر آنے کو ظہور کہتے ہیں. یہی سمجھا ہوا ہے نا کہ ایک دم دروازہ کھولے گا، اندر ہیں تو پردے میں ہیں، پردے سے باہر آنے کو ظہور کہتے ہیں. نہ عزیز من، ظہور یہ نہیں ہے، ظہور امام کا یہ معنی نہیں. ابھی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں، اس کو کھولیں گے انشاءاللہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. ہم نے رسول بھیجا، اس کو ہدایت کا منشور دیا، اس کو دین عطا کیا. کس لیے دیا؟ تاکہ دین کو ظاہر کرے. لِيُظْهِرَهُ، تاکہ دین کو ظاہر کرے. ظاہر یعنی دین کو غلبہ دے. بس معلوم ہوا ظہور پردے سے باہر آنا نہیں ہے، ظہور غلبہ دینے کو کہتے ہیں. ظہور کا معنی غلبہ ہے. ورنہ وہ قوم جو تیار نہ ہو، جو تھکی ہوئی ہو، جو ڈری ہوئی ہو، جو سہمی ہوئی ہو، جو خوفزدہ ہو، جو حوصلے چھوڑ چکی ہو، جو اکتا کے کہے کوئی آئے ہمیں بچانے کے لیے، اگر اس کو بچانے والا چلا بھی جائے وہ اس کے ساتھ عجیب حشر کرتے ہیں. کوفیوں نے بلایا تھا، امام بلایا اپنا کہ آپ آئیے، اب ہم تھک گئے، اب ہم اکتا گئے، اب ہماری بس ہو گئی، اب آ جائیے. امام غالب اس امت کی طرف گئے جس امت کے اندر دین غالب کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نہیں تھی. امام غالب بلا لیا، امام غالب بلا لیا. حوصلے مغلوبوں والے، ارادے مغلوبوں والے، شناخت مغلوبوں والی، توقعات مغلوبوں والی، اندازے مغلوبوں والے، محکوموں والے. محکوموں نے حاکم بلا لیا، مغلوبوں نے غالب بلا لیا. اور جب غالب ان کے آ گیا ان کی طرف، تقاضے پورے نہیں کر سکے. کربلا غلبہ دین کا میدان ہے، غلبہ دین کا میدان. دور ہیں ہم، دور کر دیا گیا ہمیں. ورنہ جس مکتب کے اندر کربلا موجود ہو، حسین جیسا امام موجود ہو، وہ ایک فرد بھی اگر کسی قوم کا زندہ رہتا ہو وہ کبھی مغلوب ہو کے نہیں رہتا، وہ کبھی سر جھکا کے نہیں رہتا. وہ کبھی مغلوب ہو کے نہیں رہتا. حسین نام ہی غلبے کا ہے، برتری کا نام ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ غلبہ دین و ظہور دین و اظہار دین و ظہور امام، یہ کیا دین کی تعلیمات ہیں، کیا شعبہ ہے دین، ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ظہور کا زمانہ کیا ہوگا؟ وہ ظہور جس امت میں ہوگا اس امت کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اگر نہ ہو آمادہ پھر وہی حال ہو جائے گا جو آج ہو رہا ہے. آج جس طرح سے سرنگون، گردنیں جھکی ہوئی، ذلت، پستی و رسوائی، خوف، ہراس، ڈر،
دین غالب ہوتے ہوئے. ایٹمی ٹیکنالوجی غالب ٹیکنالوجی ہے دنیا کے اندر، غلبے کی ٹیکنالوجی ہے. لیکن جس قوم کے اندر ہمت غالب نہ ہو، اس کو اگر غالب ٹیکنالوجی مل بھی جائے وہ غالب نہیں آ سکتی. ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے بھی مغلوب و محکوم، ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر کے بھی ذلیل و رسوا. ایٹمی ٹیکنالوجی کی بھی تقاضے ہیں، وہ پورے نہیں کر سکتے. اور اگر یہ قوم تقاضے پورے کر سکتی ہوتی غلبے کے تو غالب ٹیکنالوجی کی ضرورت نہ ہوتی. غالب آئیڈیالوجی کا حق اگر ادا کر سکتے، غالب ٹیکنالوجی تک نوبت ہی نہ آتی ہماری. کربلا غالب ٹیکنالوجی ہے، آئیڈیالوجی ہے. تشیع غالب آئیڈیالوجی ہے جس کو غلبے کے لیے بنایا گیا ہے. وہ آئیڈیالوجی جو پوری تمام آئیڈیالوجی تمام مکاتب پر چھا جائے، حاکمیت کے لیے بنایا گیا. یہ آئیڈیالوجی کا غلبہ آج دیکھ لیں آپ. ہمارے پڑوس کے اندر ایک قوم موجود ہے، تمام ناطقہ بند کر دیا انہوں نے. توجہ کریں، جن چیزوں سے ہم خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، سوچ کر ڈرتے ہیں، وہاں وہ عملی ہو رہی ہیں. 30-32 سال سے ہر چیز بند، محاصرے کامل. ابھی ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف ابھی جا رہے ہیں. ایٹمی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہاں تک نہیں پہنچے، بلکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کیوں حق سمجھتے ہیں؟ چونکہ ایک آئیڈیالوجی غالب ان کے پاس موجود ہے. کیوں جھکتے نہیں ہیں؟ کیوں پابندیوں کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے؟ کیوں دھمکیوں میں نہیں آتے؟ چونکہ دین ان کو جھکنے نہیں دیتا. وہ آئیڈیالوجی ان کو چھوڑنا پڑتی ہے، وہ انقلاب ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ امام ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ خمینی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. خمینی غلبے کا نام ہے، محکومیت کا نام نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ما خمینی وما ادراک ما خمینی. آپ کو کیا معلوم خمینی کیا ہے؟ آپ نے خمینی کو صرف ایک مفتی سمجھا ہے. نہ عزیز من، خمینی در حقیقت مظہر خدا ہے، مظہر غلبہ دین ہے. اس زمانے کے اندر مغلوب نہیں رہنا، یا رہنا ہے یا غالب رہنا ہے. اگر رہنا ہے تو غالب رہنا ہے، محکوم نہیں رہنا. کربلا کا یہی درس ہے. اگر رہنا ہے تو عزت سے رہنا ہے، اگر ذلت سے رہنا ہے تو نہیں رہنا، نہیں جینا ہے. اگر غلبہ نہیں، مغلوب ہو کے نہیں رہنا، طاغوت کے زیر سایہ نہیں رہنا، یزید کے زیر سایہ نہیں رہنا. لیکن تعجب ہے کہ یہ غلبہ، یہ غالب کربلا، یہ غالب حسین، یہ غالب امام، یہ غالب تشیع، یہ غالب دین، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ ملت جو ان ساری چیزوں کی مالک و وارث ہے، اس کی حالت کیوں ایسے بن گئی ہے؟ وہ کیوں آج یہاں پہنچائی ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فوراً ہم کانپنے لگتے ہیں جب غلبے کی بات آتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ 10-12 آدمی اور ان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے، وقت گزر گیا، قرآن نے ذکر کیا. عزیز من، غلبہ اکثریت کو نہیں ہوتا، غلبہ اکثریت کا نہیں ہوتا. غلبہ ہمیشہ، اللہ کا قانون یہ ہے، غلبہ ہمیشہ اقلیت کا ہوتا ہے. غلبہ اکثریت کا نہیں ہوتا، غلبہ ہمیشہ اقلیت کا ہوتا ہے. آج بھی اگر غلبہ باطل کا ہے تو اقلیت کا غلبہ اکثریت کے اوپر ہے، اور حق کا غلبہ بھی ہوگا تو اقلیت کا غلبہ اکثریت پر ہوگا. کیونکہ قرآن کا فتویٰ ہے، اللہ کا فرمان ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے لیکن جن کے اندر قوت و ارادہ غلبہ موجود تھا، اذن خدا سے وہ اکثریت کے اوپر غالب آ گئے. پہلے ان کو دین غلبہ تو سکھایا جائے، پہلے ان کو درس غلبہ تو دیا جائے. کم من فئۃ قلیلۃ
غلبت فئۃ کثیرہ، وہ اقلیت، وہ جو تھوڑی سی اقلیت تھی لیکن غالب اقلیت، وہ چھا جاتی ہے اکثریت کے اوپر۔ آج بھی دنیا میں یہی قانون ہے عزیز من۔ امیر المومنین نے جو بلاغہ میں فرمایا اپنے تھوڑے ہونے سے مت ڈرو، یہ محکومیت و غلامی کا مذہب چھوڑو، یہ غلامی کے دین سے باہر ہو تم۔ کربلا کے ہوتے ہوئے اور صدیاں گزر جائیں اور ہم حسین علیہ السلام کو روتے رہیں اور حالت ہماری یہ ہو عزیز من۔ جن کے پاس یہ تفکر موجود ہو اس قوم کے شایع نشان نہیں ہے، خدا شاہد ہے اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہر قدم اٹھائیں۔ سید الشہداء علیہ السلام جب کربلا کے قریب پہنچے، ہر آئے عبید اللہ کی طرف سے مامور ہو کر، خط لے کر، 1000 فوجی لے کر، شمشیر بکف جنگجو۔ سید الشہداء کے لشکر میں 10 بھی جنگجو نہیں تھے، اور ادھر سے 1000 جنگجو آئے مقابلہ کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے۔ اور نے آ کر، اور جو ہی پہنچے، پیاس کا عالم تھا، سید الشہداء نے حکم دیا ان کو پانی پلایا جائے۔ تمام ہر کے سپاہیوں کو پانی دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کے جانور گھوڑے پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلایا جائے۔ ان حیوانوں کو پانی دیا گیا۔ وہ بعض روایات میں ہے کہ ہر کے اس فوجی دستے کے اندر ایک سپاہی عطش و پیاس کی وجہ سے اتنا نڈال ہو چکا تھا، جب مشکیزہ اس کو تھمایا گیا کہ پانی پیے، وہ تھام نہیں سکتا تھا۔ سید الشہداء خود اپنے گھوڑے سے اترے اور اتر کر ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ کے ساتھ مشکیزہ لگا کر اس کو پانی پلایا سید الشہداء نے۔ جب پانی پی چکے، اور نے کہا کہ مجھے فرمان ملا ہے عبید اللہ کی طرف سے کہ آپ کو یہیں پہ روک لوں، آگے نہ جانے دوں، آگے نہ جانے دوں آپ کو، دوسری اطلاع آنے تک، دوسرا خط آنے تک۔ اس وقت امام علیہ السلام نے وہاں ایک خطبہ بیان فرمایا کہ اگر میں جاؤں تو کیا کرو گے؟ اور نے کہا جنگ ہوگی، مجھے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اتخوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو عاشق کو معشوق سے ڈراتا ہے، تو حسین کو موت کا نام لے کے ڈراتا ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں سن لے، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ میری جان لے سکتے ہو، لیکن میری کرامت و میرا شرف نہیں تم مجھ سے لے سکتے، میری عزت تم مجھ سے نہیں لے سکتے۔ اور سن لو، جب ہر نے اصرار کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ ہر نے سن کر جواب دیا اگر کوئی اور مجھے یہ کہتا میں اس کو اسی طرح جواب دیتا، لیکن اے ابا عبداللہ، آپ کی ماں اتنی باعظمت ہے، اتنی باعظمت ہے کہ انسان ہر زبان سے فاطمہ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ کتنی پاک زبان ہو جس پہ نام فاطمہ جاری ہو جائے، کتنی تطہیر ہو جس پہ نام زہرا جاری ہو جائے۔ مرحبا حر، مرحبا حر۔ یہ ادب حر، یہ احترام حر تھا، حر کی تقدیر بدل دی۔ کتنا فاطمہ کا احترام کیا، کتنا زہرا کا احترام کیا۔ اے کاش حر مدینے میں ہوتے، اے کاش حر مدینے میں ہوتے اور اس دن حاضر ہوتے جس دن مدینے میں منادی کرائی گئی او فاطمہ کا گھر جلانا ہے۔ ایندھن لے کر آ گئے، زہرا کے گھر پہ آ کر اکٹھے ہو گئے اور آ کر آوازیں دینے لگے، للکارنے لگے ابو الحسن کو باہر بھیجو، ابو الحسن کہاں ہے؟
اس وقت جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر فرمایا خبردار، جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ ابوالحسن تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ہاتھ ابوالحسن تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہا گیا اگر دروازہ نہیں کھلے گا ہم آگ لگا دیں گے۔ جواب بھی نہیں سنا، فوراً آگ کے شعلے لپکنے لگے، دھواں اٹھنے لگا، مدینے کے اندر دھواں اٹھنے لگا۔ دروازہ ابھی جلا بھی نہیں تھا، ٹھوکر مار کے دروازے کو گرا دیا گیا۔ جب در کا گرنا تھا پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو محسن شہید ہو گئے، اے فضا آئیو محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضا زہرا کی قریب آتی ہے، جناب سیدہ فرماتی ہے فضا ذرا کان میرے قریب لے آؤ۔ فضا کان قریب لے جاتی ہے، سیدہ کیا فرماتی ہے؟ فضا خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے، علی کے محافظ زخمی ہو گئی ہے۔ زہرا کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا، ایک ہاتھ پہلو میں تھا، فضا اٹھا رہی ہے، ایک ہاتھ پہلو میں ہے، اور یہ لوگ گھس کے جلتے دروازے سے اندر داخل ہو کر آپ کے مولا کو لے کر آ گئے، آپ کے مولا کو لے کر آئے، اس طرح سے لے کر آئے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی سن لو کہ اس طرح سے لے کر آئے کہ جناب سیدہ کو درد پہلو بھول گیا، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا، دامن علی میں ڈال دیا، خبردار ابھی زہرا زندہ ہے، ابھی علی نہیں جا سکتے۔ دامن کو تھام لیا، دامن کو تھام لیا۔ یہ ظالم خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دامن کیسے چھڑایا، کہتا ہے میں نے اس طرح چھڑایا کہ پہلے علی کو اپنی طرف کھینچا کہ شاید زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن چند قدم جو میں نے علی کو کھینچا تو سیدہ ریت پہ گھسٹتی چلی آ گئی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا، ہاتھ نہیں چھوڑا، فریادیں کرتی رہی خبردار ابھی زہرا زندہ ہے، ابھی علی کو نہیں جانے دوں گی۔ یہ لائن کہتا ہے میں نے دیکھا یہ ہاتھ بڑا مضبوط ہے، نہیں چھوٹے گا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میرے قریب کنفس کرا تھا، اس کی کمربند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا، زور سے لہرایا، ہوا میں لہرا کر اس زور سے دھک سے اطہر زہرا پہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا، نیلے زخم والا ہاتھ لہرا کر فرمایا علی اللہ کے حوالے۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، پروردگارہ ان کے مرحومین کو ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما،
رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر ناامنی، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی میں، پراچنار میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، اپنے مرحومین کے لیے و بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔